نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں میں آپ لوگوں کا کیا فیلنگ آئی جو آپ نے 9 روزہ تربیتی سیشن گزارا؟ الحمدللہ آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے جو کہ ہم نے اسپیشل دعا کے لیے رکھا ہے، تو آپ میں سے کوئی 1-2 بندے شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایکسپیرینس کہ کیا فیلنگ آئی؟ ماشاءاللہ میں بہت اچھا رہا، تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ تکبیرات پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک ماشاءاللہ ڈیلی کا نوافل بھی میں نے ادا کیے۔ تو یہ پہلے اتنا ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس لیے سے آپ نے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی اور؟ جی الحمدللہ، اپنی نفس کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ ان دنوں میں 1-2 نمازیں قضا ہوئی جن کا بہت زیادہ رنج ہوا، لیکن کوشش کر کے ان کو ادا کیا گیا تاکہ ریگولر ہو، اور نیکی کے کاموں کو اور اصلاحی کاموں میں ان تمام باتوں پر توجہ دی جو کہ ہماری چیزیں پہلے ہمارے عمل میں نہیں تھیں، ان سب چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے کے آئے۔ الحمدللہ۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے ان 8 دن جو پہلے گزار چکے ہیں الحمدللہ، تو وہ ہم نے ان میں کون کون سے ایسے کام کیے جس میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نمازوں کی عادت میں ڈالا، جو کہ ہماری عادت کیا تھی، کبھی چھوٹ جاتی تھی، کبھی بازاروں میں گئے، کبھی کوئی آ گیا تو ہمیں اپنی نماز سے بالکل ہی غفلت برت لیتی تھیں۔ تو وہ الحمدللہ ہم نے بڑا فوکس ہو کے اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی بھرپور طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ کوشش کی، اور پھر اپنی اس کوالٹی کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کی۔ نوافل پڑھے گے، تہجد کی کوشش کرنا ہے، یہ خصوصاً ان دنوں کے جو کام ہیں وہ یہی ہے، تہجد کی، اور زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو وہ بھی ادا کرنی ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس 1 دن موجود ہے، اور اس کے علاوہ سارا سال بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 دن ہی موجود رہے گا۔ پھر اسی طرح 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ بھی لازمی رکھنا ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، ذکر اور دعا۔ پھر اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹنے، اور اسی طرح جو اور بھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، اگر آپ تکبیرات زبانی جانتے ہیں تو وہ ضرور پڑھیں، تو ایک بار تکبیرات بھی پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ بکرۃ واصیلا۔ اسی طرح سے ہم نے اگر ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 بار آپ نے لازمی اس جو تکبیرات جو سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا تھا وہ بھی لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار یہ تکبیرات لازمی پڑھ لیں، کیونکہ ان دنوں کا بہترین ذکر یہ اصل میں تکبیرات ہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ اپنے اندر بھی بہت سی تبدیلی محسوس کریں گی، اوورآل بھی آپ بہت اچھا محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں دعا کر دوں، پھر میں دعا کے لیے آگے چلتی ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یہاں پر جو کچھ بھی ہم نے سنا، یا رب العزت جو بھی ہم نے دعائیں یہاں پر سیکھیں، اسے تو اپنے بارگاہ الہی میں منظور اور قبول فرما لینا۔ اے اللہ، ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ، اس علم کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، جتنی بھی بہنیں یہاں پر آئی ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو دعائیں ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو پورا فرما۔ یا باری تعالیٰ، ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمانا جو بھی اس مجلس میں شامل ہوا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے اور ہمیں دنیا جہاں کے غموں سے آزاد کر دے۔ یا رب العالمین، یہ آج بہترین دن ہے، یا اللہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے نفس مطمئنہ عطا فرما۔ یا اللہ، جب بھی ہم تجھ سے ملیں تو ایسی پکار آئے، اے نفس المطمئنہ، نہ تم اس حال میں ملو اپنے رب سے کہ وہ تم سے راضی نہ ہو، بلکہ اس حال میں ملیں، اے اللہ، جب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمانا اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہدایت دینا اور ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا۔ یا رب العزت، یا باری تعالیٰ، اے اللہ، ہم صمد نام کے ساتھ، تیرے عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اے رب کریم، ہماری اولاد کے احوال کو درست فرما کر ہم پر احسان فرما۔ اے اللہ، ان کی عمر میں صحت اور عافیت اور اپنی اطاعت اور رضا کے ساتھ برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ان کے ضعف اور مرض کو قوت اور شفا میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں میں سے جو کوئی بھی بے اولاد ہے، یا اللہ انہیں اولاد، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العزت، یا اللہ پاک، ان کے بدن، کان، آنکھ اور جان اور اعضاء میں عافیت پیدا فرما دے۔ یا رب العزت، اپنی رحمت سے یا اللہ ہر بلا، گناہ، گمراہی اور غلطیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کو اور ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی ہمیں تربیت کرنے میں، ان کی نیکی میں، ان کو مؤدب بنانے میں یا اللہ پاک ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باعث خیر بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم اپنی اولاد کو تیری ضمانت اور امانت میں دیتی ہیں۔ اے وہ عظیم ذات جو امانت کو ضائع نہیں کرتا۔ یا اللہ، ہر آفت اور ہر بری بیماری اور رات اور دن کے شر اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے حفاظت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان سب کی حفاظت فرما، دائیں طرف سے، بائیں، پیچھے، آگے سے اور نیچے سے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، میں ہماری اولاد کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دے، ان کے لیے دلوں کو مسخر فرما دیں۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو دین اور علم اور اخلاق اور لوگوں کی محبت میں سے حصہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو دو جہاں میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ، ان کو نیک بخت اور اتقیاء، اغنیاء اور اسخیاء اور بردبار علم والے اور نصیحت کرنے والوں میں سے بنا دے۔ یا رب العالمین، یا باری تعالیٰ، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمانا۔ یا رب العزت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، دشمنوں کے ساتھ اس جنگ میں ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما۔ یا رب العزت، یا باری تعالیٰ، دشمن کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العزت، یا اللہ پاک، جو ہاسپٹل میں ہیں، جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، میرے پاک پروردگار،
اے میرے پاک پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ پاک تمام حاجیوں کے جو ہے ان کا حج منظور اور مقبول فرما لینا اپنے بارگاہ الہی میں۔ یا اللہ ہمیں بھی اس موقع کی سعادت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ یا رب العزت ہم یہاں پر بیٹھے اپنے اپنے ملک میں جو کوئی بھی جن کو جو نہیں پہنچ سکے، اے میرے اللہ ان کو بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تمام دعائیں جو بھی دل میں ہیں میرے اللہ پوری کر دینا۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کی جو نفرت ہے، جو منافقت ہے، یا باری تعالیٰ جو پلتی ہیں، یا اللہ پاک ان کو دور فرما دے۔ یا اللہ بغض کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے کینہ دور کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں ہمیں سکون عطا فرما۔ یا رب العزت ہمیں آخرت میں، یا رب العزت ہم اس قدر گناہ گار ہیں، یا اللہ پاک ہم سیاکار ہیں، یا اللہ پاک یا رب العزت ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا باری تعالیٰ یا اللہ پاک حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمانا۔ یا باری تعالیٰ یا اللہ پاک ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں سب پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے، یا باری تعالیٰ پھر بھی کر گزرتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزوں کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم تیرے بندے ہیں اور پھر بھی ہم کر گزرتے ہیں۔ یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ پاک یہ خالی دامن ہے، یا اللہ پاک ان جھولیوں کو بھر دینا۔ یا اللہ وقت بہت کم رہ گیا ہے میرے پاک پروردگار، وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور ہمارے اعمال میں کچھ نہیں۔ یا رب العزت ہمارے بہن بھائیوں کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ جن کے والدین ہیں ان کو حفاظت میں رکھنا۔ یا باری تعالیٰ جو اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں میرے اللہ ان کو بہترین گھر کا سکون عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک وسیع رزق کے حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اولین وقت میں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جو بچے یا بچیاں اے میرے اللہ تعلیم کے سلسلے میں یا معاش کے سلسلے میں یا اللہ پاک اپنے گھروں سے دور ہے، یا اللہ ان سب کی بچیوں کی بھی عصمت کو محفوظ رکھنا اور بچوں کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں دشمن کے شروں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، غائبانہ حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک یا باری تعالیٰ ہمیں مسنون اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم بھولیں نہ، اے اللہ ہم دنیا کے جال میں پھر پھنس جاتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں اس جال میں اتنا نہ پھنسا دینا کہ ہمیں تیری خبر نہ رہے۔ یا باری تعالیٰ یا اللہ پاک منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دینا۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار عطا فرمانا۔ ہمیں یا باری تعالیٰ تیرے بندوں کا کبھی بھی محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری اور امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، یا اللہ پاک اس امت کی حفاظت فرمانا۔ یا باری تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمانا۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے ہم کو یا باری تعالیٰ سکھا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب العزت قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنی اور حضور کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دلا دے۔ اے اللہ ہمارے دل گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے دامن جون سے ہمیں نہیں پتہ، یا اللہ خالی ہیں، اے میرے اللہ نیک اعمال سے خالی ہیں، یا اللہ ادھر سے نیک عمل کیا ادھر سے فوراً ضائع کر دیا۔ اے اللہ ہمیں مضبوط بنا دے، ہم جائیں گے تو کدھر جائیں، یا اللہ تیرے آگے ہی ہم نے جھولی پھیلانی ہے، تو نے ہی ہمیں بندہ بنایا، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا نا، یا اللہ تو اپنے بندے کی رگ رگ سے واقف ہے۔ یا اللہ پاک
ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ اے اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں معاف فرما دینا، اور ہم جو غلطیوں کی توبہ کرنے بھول جائیں آپ ان غلطیوں کی بھی معاف فرما دینا۔ یا رب العزت ہمیں نیک بنا، زندگیاں ہماری آسان کرتے، ہمارے بچوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اپنے ماں باپ ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے پیار اور صبر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی جائز دعائیں قبول فرما لینا۔ یا اللہ مجھ پر اور تمام امت پر رحمت فرمانا۔ یا اللہ بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، دشمنوں کے شر سے، بری نظر سے، آزمائش سے، گھر کی پریشانیوں سے، رزق کی کمی سے، حرام کی کمائی سے، قرض سے، مرض سے، رسوائی سے، کفر سے، جہنم سے، حساب سے، اولاد کے دکھ سے، تیری نافرمانی سے، والدین کی نافرمانی سے، تیری ناراضگی سے، تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپسندیدہ کاموں سے بچا۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بھی جو اس دنیا میں جن کے نہیں ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرما، اور جو موجود ہیں یا باری تعالیٰ ان کی پریشانی بھی دور فرما، اور یا رب العزت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمانا، ان کی سبھی جائز تمنائیں اور خواہشات پوری فرمانا۔ یا اللہ ہم نے یہاں پہ جو کچھ بھی سیکھا ہے سمجھا ہے یا اللہ پاک اسے ہماری آئندہ آنے والی زندگیوں میں بھی شامل رکھنا۔ اے اللہ میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے محلے والوں کی، میرے شہر والوں کی، میرے ملک والوں کی، اے اللہ اس سارے عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک کے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رب العزت جل کر مرنے سے یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمانا، ڈوب کر مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جس موت کا کفن دفن نہ ہو ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، کلمے والی موت نصیب فرمانا، سجدے والی موت نصیب فرمانا۔ جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا رب العزت جن جن لوگوں کے اوپر میرا حق ہے ان سب کی جائز ضرورت کو بھی پوری فرما اور دعاؤں کو بھی یا رب العزت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الآفات وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الموت وقنا مسیح الدجال۔ یا اللہ ان سب سے ہمیں بچانا۔ اے میرے اللہ ہم پر وہ آفت جو ہمیں نہیں پتہ یا اللہ اس آفت کو بھی روک لینا۔ یا اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں سجدے میں دعائیں مانگنے والا بنا دے، لمبا سجدہ کرنے والا بنا دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے پاک پروردگار، یا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو بھی دور ہیں پردیس میں ہیں میرے اللہ ان سب کی حفاظت فرمانا۔ یا باری تعالیٰ قربانی کے دن اپنی جو بھی کوئی قربانی کر رہا ہے یا اللہ اسے بارگاہ الہی میں اسے قبول فرما لینا۔ یا اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچانا، نفس اپنے ہی نفس کے شر کے فتنے سے بچانا۔ یا رب العزت یا باری تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔